اگر آپ کا سعودی فیملی وزٹ ویزا ابھی تک رکا ہوا ہے، اسلام آباد سے اسٹیمپنگ کا انتظار کر رہے ہیں یا نئی اپوائنٹمنٹ کا انتظار ہے، تو یہ اپڈیٹ آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال میں تھوڑی سی بہتری تو نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی سب کچھ نارمل نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں اسٹیمپنگ کی رفتار میں کچھ تیزی دیکھی جا رہی ہے، تھوڑا سا نیا سٹاف بھی آتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس پورے ہفتے میں نئی اپوائنٹمنٹ کا کوئی سلاٹ اوپن نہیں ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ اب نئی اپوائنٹمنٹ کب مل سکتی ہیں، پرانی اپلیکیشنز کب تک کلیئر ہوں گی، اور کیا اگلے چند ہفتے میں صورتحال واقعی نارمل ہو سکتی ہے؟ تو آئیے اس ویڈیو میں ایک ایک چیز کو کلیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم، دس از انیس اینڈ یو آر واچنگ مائی چینل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نئی اپوائنٹمنٹس کی۔ اس ہفتے ابھی تک کوئی نیا اپوائنٹمنٹ سلاٹ اوپن نہیں ہوا، اور موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج یا کل نئے اپوائنٹمنٹ کھلنے کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر 14 اگست کی چھٹی بھی ہے، اس لیے اس ہفتے اویلیبل ورکنگ ڈیز بھی محدود ہیں۔ اب امید یہی ہے کہ اگلے ہفتے سے اپوائنٹمنٹ اوپن ہو سکتی ہیں، لیکن ابتدا میں سلاٹس لمیٹڈ رہنے کا امکان ہے، یعنی کچھ محدود سلاٹس اوپن کی جا سکتی ہیں۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم پوائنٹ کی طرف۔ اسلام آباد میں اسٹیمپنگ کے پروسیس میں کچھ ہلکی سی تیزی نظر آ رہی ہے۔ امبیسی میں نئے اسٹاف نے جوائن کر لیا ہے، جس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید جو اضافی ورک لوڈ یا ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے اس میں کچھ بہتری آ چکی ہے۔ اگر یہی رفتار برقرار رہتی ہے تو امکان ہے کہ 2 جولائی تک موصول ہونے والی زیادہ سے زیادہ اپلیکیشنز کو پروسیس کیا جا سکے، جبکہ جو اپلیکیشنز باقی رہ جائیں گی وہ اگلے ہفتے کنٹینیو ہو سکتی ہیں۔ مطلب اگر آپ کی اپلیکیشن 2 جولائی ہے، اس سے پہلے آپ نے جمع کروائی تھی، تو اس کی پروسیسنگ اس ہفتے میں ہونے کے امکانات ہیں، اور اگر اگلے ہفتے میں پروسیسنگ مزید بہتر ہوئی تو امید ہے کہ زیادہ تر پینڈنگ اپلیکیشنز کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگلے 1 سے 2 ہفتے میں صورتحال کافی حد تک بہتر ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حالات کب تک نارمل ہونے کی امید ہے؟ تو اگر موجودہ پروگرس اسی طرح جاری رہی تو اگست کے آخر تک صورتحال کافی حد تک نارملائز ہونے کی امید ہے۔ اس میں ممکنہ طور پر پریورٹی یہ ہوگی کہ پہلے آلریڈی سبمٹڈ اپلیکیشنز کو پروسیس کیا جائے، اس کے بعد نئی اپلیکیشن کی سلاٹ کو اوپن کیا جائے، اور پھر آہستہ آہستہ نئی اپلیکیشنز کی ریسیونگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ یہ ابھی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے، کیونکہ آفیشیل گراؤنڈ پر ابھی تک کوئی واضح ٹائم لائن جاری نہیں کی گئی۔ یہ صرف موجودہ پروسیسنگ میں تیزی، نئے سٹاف کی جوائننگ اور سامنے آنے والی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک ٹینٹیٹیو ایکسپیکٹیشنز ہے کہ اگست کے آخر تک صورتحال کافی حد تک نارملائز ہو سکتی ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں کراچی مشن کی۔ یہاں پر بھی اسٹیمپنگ میں پہلے کے مقابلے میں کچھ ڈیلے چل رہا ہے۔ پہلے تقریباً 3 سے 6 ورکنگ ڈیز کا وقت بتایا جا رہا تھا، لیکن اب بعض کیسز میں یہ تقریباً 15 دن تک پہنچ چکا ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر کیسز وہ ہیں جو کراچی کے باہر سے جن کی اپلیکیشن سبمٹ ہوئی تھی۔ اور یہاں پر ایک اہم فرق بھی ہے، اگر آپ کا مشن کراچی ہے اور آپ آسانی سے کراچی جا سکتے ہیں تو بہتر آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن براہ راست کراچی میں سبمٹ کریں۔ ایسی صورت میں بعض اپلیکیشنز اب بھی تقریباً 3 سے 5 ورکنگ ڈیز میں پروسیس ہو رہی ہیں، لیکن اگر آپ کراچی کی بجائے کسی دوسرے سینٹر سے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ زیادہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں پر لاہور سینٹر سے بھی ایک مسئلہ بار بار رپورٹ ہو رہا ہے، بعض اوقات اپوائنٹمنٹ کے بغیر کراچی مشن کی اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کی جا رہی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ریسٹرکشن مستقل نہیں لگ رہی، مطلب آج اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو رہی ہیں جبکہ اگلے دن صبح سے ریسٹرکشن لگ سکتی ہے، اور اس کے بعد پرسوں پھر دوبارہ صورتحال نارمل ہو سکتی ہے۔ تو یہاں بھی صورتحال کافی حد تک ڈائنامک ہے۔ اگر آپ آسانی سے کراچی جا سکتے ہیں تو کراچی مشن میں اپلیکیشن کی ڈائریکٹ سبمیشن آپ کے لیے بہتر آپشن ثابت ہو سکتا ہے، ورنہ لاہور کے بعد آپ اسلام آباد، ملتان یا پشاور کے سینٹر میں اگر کسی طریقے سے جا سکتے ہیں اور آپ کے قریب ہیں تو وہاں پر آپ ایزیلی اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ اب آپ سے ایک سوال، آپ کی اپلیکیشن کب سبمٹ ہوئی تھی اور ابھی ویب سائٹ پر آپ کا اسٹیٹس کیا شو ہو رہا ہے؟ اپنا سبمیشن ڈیٹ اور کرنٹ اسٹیٹس کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہم اویلیبل انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کو ٹینٹیٹیو ٹائم لائنز بتانے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ کے سبمٹڈ ڈاکومنٹ ایکسپائر ہونے والے ہیں تو اس حوالے سے ہماری ڈیٹیل ویڈیو ضرور دیکھیں۔ فیملی وزٹ ویزا کی مکمل پلے لسٹ بھی سیو کر لیں، کیونکہ تمام نئی اپڈیٹس ہم اسی پلے لسٹ میں ایڈ کرتے ہیں، دونوں کے لنکس آپ کو فرسٹ کامنٹ میں پن مل جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ابھی سچویشن مکمل طور پر نارمل نہیں ہوئی، لیکن اسلام آباد میں پروسیسنگ میں ہلکی سی بہتری اور نئے سٹاف کی جوائننگ ایک پازیٹیو سائن ضرور ہے۔ اگر موجودہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو اگلے چند ہفتوں میں پینڈنگ اپلیکیشنز کلیئر ہونے اور اس کے بعد نئی اپوائنٹمنٹ اوپن ہونے کی امید ہے۔ آپ کی اپلیکیشن کہاں تک پہنچی ہے؟ کامنٹ میں اپنا سبمیشن ڈیٹ اور کرنٹ اسٹیٹس ضرور لکھیں، اور اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو ضرور بتائیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ جلد از جلد آپ کی رہنمائی کی جائے۔ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو اسے دوسرے اپلیکینٹ کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اس کو لائک کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ معلومات مل سکے۔ فیملی وزٹ ویزا کی مزید اپڈیٹس کے لیے پلے لسٹ کو ضرور سیو کر لیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔